وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ اگر ہماری صف بندی صحیح نہ ہو تو اس کی کیا سزا ہو سکتی، کیا اس کی وعید ہے. بہت ہی خطرناک وعید ہے. چنانچہ اس حدیث کے راوی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہے، جن کا بھی میں نے عرض کیا کہ نعمان بن بشیر کی یہ روایت ہے کہ میں نے صحابہ کی صف بندی دیکھی، ان کے قدم سے قدم، کندھے سے کندھے، گھٹنے سے گھٹنے اور ٹخنے سے ٹخنے چپکے ہوتے تھے. ابو داؤد کی یہ روایت ہے. یہاں جو صحیحین کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ فرماتے تھے کہ لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو. یہ لام امر لازماً اپنے صفوں کو سیدھا کر لو. اور یخالفن اللہ بین وجوہکم، تمہارے چہروں میں اللہ تعالیٰ اختلاف پیدا کر دے. چہروں میں اختلاف سے مراد تمہاری جو وجہات النظر، تمہاری سوچ کا انداز اور تمہارے افکار، تمہاری سوچیں، اللہ ان کو مختلف کر دے گا. اور پھر تم امت واحدہ ہونے کے باوجود بھانت بھانت کی بولیاں بولو گے. مختلف نظریے اور مختلف ثقافتیں اور مختلف امور، اختلاف ہی اختلاف، اللہ اختلاف تمہارے بیچ پھینک دے گا. اور یہ بڑی سخت وعید ہے، بڑی شدید وعید ہے. ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا، یعنی ظاہراً و باطناً تم میں اختلاف ڈال دے گا. اور یہ اختلاف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خلاف ہے. رحمت جو ہے وہ اختلاف کا خاتمے میں ہے. اور اگر اختلاف قائم ہو جائے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خلاف. صحیح بخاری کی حدیث، ان اول زمرۃ تلج الجنہ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، میری امت کا پہلا زمرہ، پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا. کتنا عظیم و شان گروہ ہے یہ. میری امت کا پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے. آگے کیا فرمایا؟ قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی مانند ہوں. آگے اس کی تفسیر ہے، لا اختلاف بینہم، ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا. یہ وہ زمرہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا کہ ان کے قلوب، ان کے دل، حالانکہ وہ ہزاروں لوگ ہو سکتے ہیں، لاکھوں ہو سکتے ہیں، مگر لاکھوں ہونے کے باوجود ان کے دلوں کو ٹٹولو گے تو ایسا لگے گا جیسے ایک ہی شخص کے دل، اس قدر آپس میں متحد، ایک ہی فکر، ایک ہی سوچ، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی منہج. یہ پہلا زمرہ. اور اس کے برعکس اختلاف، یعنی کتنی بڑی زحمت اور لعنت. اور اللہ تعالیٰ یہ کب پیدا کرے گا؟ جب ہماری صف بندی صحیح نہیں ہو. اور آج یہ عقوبت، یہ سزا ہمیں لاحق ہے، ہم اس سے گزر رہے ہیں. اس کے اسباب اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مرکزی سبب اس حدیث کے مطابق ہماری صف بندی نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے، اور اس کا اہتمام نہیں کرتے. کبھی اپنے بھائی سے پاؤں ملا بھی دو تو پاؤں کھینچ لیتا ہے وہ. کس قدر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایک خلاف ایک اقدام. اور علماء میں سے ایک عالم، نام ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے اس کی ایک حکمت بھی بیان کی، صف بندی کی حکمت. اگر پاؤں سے پاؤں ملاؤ گے اور کندھے سے کندھے ملاؤ گے، اس کی حکمت ایک یہ ہے کہ آپ کا بھائی بھی قرآن پڑھ رہا ہے، آپ بھی قرآن پڑھ رہے، اور جب آپ کے جسم آپس میں مس ہوں گے تو آپ کا قرآن پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا اس کے لیے باعث برکت ہوگا، اس کا پڑھنا آپ کے لیے باعث برکت ہوگا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ مریض کو دم کرتے ہیں، اپنے جسم سے اس کے جسم کو چھوتے ہیں، اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں. یہ دم میں اللہ کے پیغمبر کی سنت، تاکہ پڑھنے والے کا جو مس ہے جسم سے
اس کے جسم کو چھونا، اس چھونے کی برکت سے جو ہے اس کے اندر تبدیلی آئے، یہ بھی ایک برکت ہے۔ تو اگر آپ صف بندی کریں گے، ساتھ ملیں گے، یقیناً آپ کا پڑھنا آپ کے بھائی کے لیے اور آپ کے بھائی کا پڑھنا آپ کے لیے باعث برکت ہو سکتا ہے۔ بولے مسلم اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوی صفوفنا حتی کأنما یصوی بها القداع، کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا کرتے تھے، یصوی صفوفنا، ہماری صفوں کو سیدھا کرتے تھے۔ اور بعض حدیث میں ہے کہ آغاز اسلام میں باقاعدہ آپ گھومتے تھے صحابہ کی صفیں سیدھا کرنے کے لیے، اور جب دیکھا کہ اب صحابہ اس کے عادی ہو چکے ہیں تو پھر آپ نے مصلی پر کھڑے ہو کر اسی یہ کہنے پر اکتفا فرمایا کہ صفوں کو سیدھا کر لو۔ آپ دیکھتے باقاعدہ چیک کرتے، لیکن شروع میں آپ باقاعدہ گھومتے اور صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے ملاتے، اس قدر صفیں سیدھی کر لیتے آپ حتیٰ کأنما یصوی بها القداع، حتیٰ کہ ممکن ہوتا کہ ہماری صفوں سے جو تیر کی لکڑی ہے اس کو سیدھا کر لیا جائے۔ اس کو یصوی پڑھ لیجیے، کأنما یصوی بها القداع، وہ ہماری صفوں سے تیر کی لکڑی کو سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ اور تیر کی لکڑی وہ لکڑی ہوتی ہے جس کی تھوڑی سی کجی بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں، ورنہ وہ تیر نشانے پر نہیں پہنچے گا۔ نشانے پر کب پہنچے گا؟ جب اس کی لکڑی بالکل سیدھی ہو۔ تو یہ سب سے سیدھا تیر کا ہونا ضروری، کہتے ہیں نا تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ، اس لیے کہ تیر کا سیدھا ہونا ضروری ہے، ذرا سی کجی بھی اس کی قابل قبول نہیں۔ تو ہماری صفیں اتنی سیدھی ہوتی کہ کوئی آنے والا اگر اپنے تیر کا سیدھا ہونا ناپنا چاہے، ہماری صفوں کے سیدھے پن سے اپنے تیر کا سیدھا پن کو ناپ سکتا تھا، اس قدر صفیں سیدھی ہوتی تھی۔ حتیٰ رہا ان قد عقلنا عنہ، حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اب ہم صف بندی سیکھ چکے ہیں۔ یہاں پہلے گھوم پھر کر صفوں کو سیدھا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ صف بندی ہم سیکھ چکے ہیں۔ ثم خرج یوما، ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز کے لیے، فقام، آپ کھڑے ہوئے، حتیٰ کاد ان یکبر، قریب تھا کہ آپ تکبیر تحریمہ کہتے اور نماز شروع کرتے۔ فرأى رجلا بادیا صدرہ، ایک شخص کو دیکھا جس کا سینہ باہر نکلا ہوا، صرف سینہ، یعنی صف سیدھی ہے لیکن تھوڑا سا سینہ اس کا باہر ہے، وہاں سے صف ٹیڑھی ہو رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھومے، کیونکہ آپ نے سنا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نماز میں پیچھے دیکھ سکتے تھے، اللہ نے یہ صلاحیت آپ کو دی تھی۔ تو آپ سے فرمایا کہ عباد اللہ، اللہ کے بندو، لتصون صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، اور یخالفن اللہ بین وجوہکم، ورنہ اللہ رب العزت تمہارے چہروں کو پھیر دے گا اور دلوں کو پھیر دے گا۔ ایک حدیث کے مطابق دلوں کو بھی پھیر دے گا اور چہروں کو بھی پھیر دے گا۔ ایسا اختلاف تمہارے اندر پھوٹے گا اور مسلط ہو جائے گا کہ اس وقت رخصت نہیں ہوگا جب تک توبہ کر کے اس امر کی اصلاح نہ کر لو۔ صف بندی کا معاملہ بڑا اہم ہے اور اس میں شریعت کے احکام کی مخالفت انتہائی بھیانک ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ بھی دے، عافیت بھی دے، اور ان فرامین پر عمل کی توفیق بھی دے۔ جی